صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو یا کوئی ہو۔ محترم بزرگوں، ذرا قریب آ گئے تو اچھا ہے۔ اللہ کی بات کی جا رہی ہے، ہم کو خداگاہی کے ساتھ مناسب لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب آپ بولیں گے یہ آیت کہیں کو پڑھے، شادی کے مناسب پڑھے تو اچھا تھا۔ کہا اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اس میں اضافہ ہوگا، اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو ظاہر بات ہے وہ نعمت جو اللہ اپنے طرف سے دیے ہیں وہ چھین بھی لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضروری ہے، انسان جس کی قدردانی کرے اللہ اس کو اپنے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے شادی یا بارات ہو یا بیاہ ہو یا کوئی اور دوسرے تقریبات کا معاملہ ہو، ہر وہ چیز کے اندر ہم لوگ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر عمل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے رہبر اعظم وہی ہے اور ہماری صحیح رہنمائی ہمارے نبی ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عمل پر، طرز عمل پر زندگی پر گزاریں گے زندگی، تو یہ زندگی صحیح زندگی ہوگی۔ اگر ایسی زندگی نہیں ہوگی تو عوام الناس جیسا گزار رہی ہے اس میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں 72 یا 73 فرقے بنائے گئے ہیں، ان 73 فرقوں کے اندر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، ساری مخلوقات میں انسان کو جہاں سرایا گیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ویسا ہی ایمان والے مسلمانوں کو بھی یہ سرایا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر سب سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز ہے تو وہ اسلام کیوں ہے؟ کیا باقی کے جو ادیان ہیں یہ اللہ پیدا نہیں کیے؟ بالکل ہی تو اللہ ہی پیدا کیے۔ اسی کو پسند کرنا کیا مقصد ہے؟ کہ دوسری آیت میں ہے کہا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ تو اس سے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کے جتنے ادیان تھے وہ مکمل نہیں تھے، یہ مکمل دین ہے۔ اب یہ مکمل دین پر جو عمل کرے گا انشاءاللہ وہی کامیاب اور بابناد ہوگا۔ میرے ذہن میں آیا میں کر لیا، آپ کے ذہن میں آیا آپ کر لیا، تو یہ دین ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ خواہشات کا دین ہو سکتا ہے، احکامات خدا کا دین نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم احکامات کے تابع ہیں، نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تابع ہیں۔ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو ہم اپنے نبی کی سنتوں کو اجاگر کر کے بتائیں اور پھر اپنے احکامات خدا کو پوری طریقے سے اپنی زندگی میں لے کر کے بتائیں۔ تو یہ امتی ہونے کا ایک حق ہے۔ اگر امتی ہے تو پھر یہ کام کرے گا۔ اب آپ بولیں گے ہم امتی نہیں ہے کیا؟ خدشات اور فضولیات ہم لوگوں کے اندر آج آئے ہوئے ہیں۔ ابو بکر ناصری ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا خطاب میں ہمیشہ پڑھتے رہتا ہوں۔ کچھ سناؤ میں سنو عقد کے محفل کے اصول، کچھ سناؤ میں سنو عقد کے محفل کے اصول، عقد ایک سنت ایماں ہے فرمائے رسول۔
دراصل بات اصل اس میں ہے ایجاب و قبول، باقی سارے رسومات لغو اور فضول۔ اب جتنے ہم اپنے طرف سے ایجاد کیے ہیں وہ تو اس کے اندر تو کوئی خیر کا معاملہ ہوگا نہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں ہی ہماری جو ہے پوری خیر و برکت کا معاملہ ہے، اور پھر ہماری کامیابی بھی اسی کے اندر گزری ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بھی میری سنت کو اگر کوئی ادا کرے گا، خدا کی طرف سے اعلان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میرے سے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع ہی کرنا ضروری ہے۔ اتباع میں ایک بال برابر بھی کسر کجی کمی باقی ہے تو اتباع میں شاید کمی ہی نہیں ہوگی بلکہ ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک سائیکل کے چلنے میں، ایک موٹر کے چلنے میں جہاں تھوڑی سی سوراخ ٹائر میں یا ٹیوب میں لگ گئی، ہوا نکل گئی تو ظاہر بات ہے گاڑی نہیں چلے گی، چاہے آپ 10 لاکھ کی نہیں 25 لاکھ کی 1 کروڑ کی گاڑی لیجیے آپ، اگر چلنے سے وہ رہ جائے گی۔ ایک معمولی چھید پر گاڑی بند ہو سکتی ہے تو کیا ایک معمولی سنت پر آپ کی آگے جو ہے دین کی بات چلے گی؟ تو ظاہر بات ہے وہاں رک جائے گا۔ تو کہا ہم اپنے نبی کی سنتوں کی پوری پیروی کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا شادی ہو یا بیاہ، تقریب ہو یا کسی اور پر ہمارا جو ہے معاملہ اس کا جو ہے فنکشن کا ہو، اس کے اندر ہم اپنے نبی کی سنت کو کسی قسم کی کوئی بھی، چاہے ہم کو معلومات رہے تو یہ بات الگ ہے، معلومات نہیں رہے تو پھر معلومات رکھنے والے سے پوچھنا پڑے۔ جیسا ہم عام طور پر بولتے ہیں کہ انجینئر اگر کوئی کام ہمارا مکان کا ہے تو انجینئر سے جاتے ہی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا ماہر وہی ہے، بیمار ہے تو ڈاکٹر ماہر ہے اس کا، انہیں وہی بتائے گا، اگر کوئی کیس ہے تو ہمارا جو ہے کیس کا ماہر تو وکیل ہے وہی بتائے گا۔ ارے دین کے بارے میں ہمارے سلمان میں ملصاحب، اب انہوں جو ہے ملصاحبوں کو نہیں مانتے، عالموں کو نہیں مانتے، ہمارے سب معلوم، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ آپ چاہے کتنا ہی معلومات رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نام تو ماشاءاللہ آپ کو سامنے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے بھی ہیں، خلیفہ دوم بھی ہیں، اور مبشر عشرہ میں سے 4 خلفاء میں سے دوم بھی ہیں۔ ان سب کے باوجود ہم سے زیادہ عربی جاننے والے، عربی نہ تو پیچھے، انہوں اپنے جو ہے دور سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تو ابھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب اس میں جو ہے ان کو اللہ سے ڈرنا یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، ان کے پاس ہے، کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ یہ آیت کا جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا مانے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ آپ نے سمجھا؟ کہا نہیں سمجھا، آپ ذرا سمجھا دیجیے۔ کہا جس وقت میں آپ کسی خاردار درختوں کے درمیان میں سے سفر کر رہے ہیں، کانٹے والے جھاڑوں کے درمیان میں سے اگر آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کیسے سفر کریں گے؟ کیا اپنے کپڑوں کو بچا کر، اپنے دامن کو بچا کر، بڑے کانٹوں سے بچ کر نکلیں گے؟ کہ بس یہی ہے اس کے معنی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے معنی یہی تو ہے۔ کہا دنیا میں سے ایسا بچ کر نکلنا ہے کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ نقصان کہا ہے؟ کہا نبی کی سنت کو چھوڑنا ہی نقصان۔ اگر ہم اپنے نبی کی سنت کو ایک ایک کر کے جو ہے جان کر عمل میں لے کر آئیں گے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے امید ہے کہ جتنے لوگ آپ پر نشان ملامت کر رہے، انگشت نمائی کر رہے ہیں، کچائی کر رہے ہیں، یہی حضرات آپ کو اپنا رہبر اعظم ماننے کے لیے آج بھی تیار ہے، انشاءاللہ کر دیں گے۔ اس لیے ساری دنیا کے انسان نہیں بلکہ سارے کے سارے پورے کے پورے لوگوں کے اس وقت کے جو رہبر کہلاتے ہیں، فلاسفر آج کے اس زمانے کا جو چند روز پہلے گزرا ہے، مسٹر برنارڈ شاہ، اس کے الفاظ ہیں سب سے بہترین کتاب قرآن، سب سے بہترین کتاب قرآن، سب سے بہترین
मजहब इस्लाम, सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम और सबसे बदतरीन कहा मुसलमान। किसी पूछने वाले ने पूछा, अरे ये क्या बात है? कहा सब चीजें रखने के बाद भी मुसलमान उस पर अमल नहीं करे तो इससे बदतर कौन हो सकता है? तो मेरे बुजुर्गों, जिस शादी के अंदर हो चाहे किसी और तकलीफ के अंदर हो, एक सुन्नत की भी अगर कमी हो गई तो याद रखिए, हम तो डंके की चोट बोलते हैं, चाहे इसमें कोई बुरा माने या ना माने, क्या उसके 7 पुश्तों का खुदा हिदायत की दौलत से महरूम कर दे। पहले गुज़िश्ता 3 लोगों की और आगे जो है 3 लोगों की, दरमियान में 1, 4, पीछे के 3 लोगों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करेंगे और आगे के 3 लोगों की जो है अल्लाह ताला हिदायत की दौलत से महरूम कर देंगे। खुद हजरत साहब जो अपने जो है सुन्नत को छोड़कर अपनी जो है काम कर रहे हैं या अपने जो है फंक्शन कर रहे हैं, उसको भी अल्लाह ताला हिदायत से महरूम कर देंगे। मौलवी साहब तावीज़ दियो, हम तावीज़ नहीं देते, कहेगी तावीज़ दो। बच्चे सुन रहे नहीं बात, बच्चे कहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तुम्हें अल्लाह की सुने, तुम्हारे बच्चे कहीं सुने। तो मेरे बुजुर्गों, सारी बातों का लुबाब यही है कि हम अपने नबी की सुन्नत, एक एक सुन्नत को जहां तक हमको मालूम है वो तो पूरा ही करना है। अगर कोई चीज में मालूम नहीं है तो जानकर अमल करना है। फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुमको मालूमात नहीं है तो मालूमात रखने वाले से पूछिए और फिर जानकर अमल करिए। अल्लाह हमको भी और आपको भी, सब लोगों को भी हमारे नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।